السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل شراکت، جس کے آنے والی ایپیسوڈ بہت ہونے والی انٹرسٹنگ۔ کیا زرون کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا؟ کیا وہ شفق سے معافی مانگ لے گا؟ یہ سب کچھ جاننے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ زرون کو اپنی غلطی پر شرمندگی ہوتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں نے شفق پر شک کر کے غلط کیا ہے، کبھی بھی ایسے شفق نہیں ہو سکتی، مجھے اپنے پیار پر پورا بھروسہ ہے۔ یہ سوچ کے وہ پاگل ہو رہا تھا۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب زرون آفس میں ہوتا ہے اور واپسی ٹائم وہ کہتا ہے کہ میں شفق سے معافی مانگوں گا، جو اس کے دل میں میرے لیے نفرت پیدا ہوگی ہے۔ وہ ایک پھولوں کا گلدستہ لیتا ہے اور گھر آ جاتا ہے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب زرون کی گاڑی اندر گیٹ سے داخل ہوتی ہے تو اوپر ماہم کھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ جب ماہم دیکھتی ہے کہ زرون آ چکا ہے تو وہ خوش ہو جاتی ہے، اور زرون جب گاڑی کا دروازہ کھول کے باہر نکلتا ہے اور ہاتھ میں وہ بکے اٹھاتا ہے تو یہاں پر ماہم کی خوشی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ وہ کہتی ہے کہ شاید زرون میرے لیے یہ بکے لے کر آیا ہے، اسے میری محبت کا احساس ہو گیا ہے، کیونکہ جتنے شفق نے جو مجھ سے میری محبت چھینی تھی وہ رفتہ رفتہ میرے پاس واپس آ رہی ہے۔ وہ خوشی سے پاگل ہو رہی ہوتی ہے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب زرون اندر داخل ہونے لگتا ہے تو ماہم آگے بڑھنے لگتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ شاید زرون میرے پاس آئے، لیکن زرون اس کے پاس نہیں آتا، وہ سیدھا شفق کے کمرے میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے شفق کو بہت غصہ آتا ہے، لیکن شفق اپنے غصے پر کنٹرول رکھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے اپنے غصے پر قابو رکھنا ہوگا، کیونکہ زرون اور آنٹی کے میں نے اعتماد بڑی مشکل سے حاصل کیا، ان لوگوں نے اب مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، یہ بھی وقت گزر جائے گا اور زرون خود ہی میری طرف واپس آ جائے گا۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ عذرا بیگم اپنی بیٹی زارا کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا میں بہت ہی پریشان ہو گئی ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ کیا بات ہے امی، آپ کیوں پریشان ہیں؟ تب وہ بتاتی ہے کہ ماہم شفق پر الزام لگا رہی ہے کہ وہ کسی لڑکے سے باتیں کرتی ہے، اور ایک اور بات کہ وہ ہر وقت یہ زرون کے کانوں میں ڈالتی رہتی ہے کہ شفق کے گھر کوئی لڑکا آتا ہے۔ اگر میں سوچتی ہوں کہ اگر واقعی ہی زرون کو شک ہو گیا تو پھر میں کیا کروں گی؟ اس پر آگے سے اس پر زارا کہتی ہے کہ کیا ایسی باتیں کیوں ماہم بھابھی کر رہی ہوں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ شفق ایسی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد آگے سے زارا اپنی ماں کو کہتی ہے کہ مجھے جہاں تک اندازہ اور میں نے سوچا، مجھے لگ رہا ہے یہ سب کچھ ماہم بھابھی ہی کروا رہی ہیں، کیونکہ وہ زرون بھائی سے بہت محبت کرتی تھی، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ شفق سے بھائی کی شادی ہو۔ مجھے اب یہ پکا یقین ہو گیا یہ سب کچھ ماہم بھابھی ہی کروا رہی ہیں۔ اس پر آگے سے آپ دیکھیں گے کہ ذرا بھی پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ذرا کیسی باتیں کر رہی ہو، اگر ایسا ہوا تو بہت ہی برا ہوگا، کیونکہ میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ اگر اس نے واقعی شفق پر الزام لگایا، میں خود یہی سوچتی ہوں کہ شفق ایسی نہیں ہے، وہ ایسی لڑکی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ بہت اچھی ہے اور وہ کبھی کسی سے برا کر ہی نہیں سکتی۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب زرون سیدھا شفق کے کمرے میں آتا ہے اور شفق کو کہتا ہے کہ شفق میری بات سنو، کیونکہ شفق تو پہلے ہی اس سے ناراض ہوتی ہے کہ اس نے اس کے اوپر شک کیا ہوا ہوتا ہے۔ شفق کہتی ہے کہ کیا بات ہے زرون؟ تو تب وہ کہتا ہے کہ شفق مجھے معاف کر دینا، کیونکہ مجھے پتہ نہیں چلا، میں نے تم پر شک کر لیا، میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھنا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میری محبت پر کبھی تم شک نہیں کرنا۔ اس پر آگے سے شفق کہتی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ آپ مجھ پر اعتبار کرتے ہیں اور مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور ایک بات میں بھی کہنا چاہتی ہوں، ضرور میں آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتی اور میں کبھی بھی کسی لڑکے سے بات نہیں کر سکتی، مجھے تو صرف آپ سے محبت ہے اور آپ ہی میرا سب کچھ ہے۔ اس پر ضرور کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں شفق تم ایسی لڑکی نہیں ہو، لیکن پھر بھی میرے دل میں اگر کوئی بات آ گئی ہے تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا جاتا ہے، اور ادھر ماہم کو جب یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ زرون نے شفق سے معافی مانگ لی ہے اور اسے کہا ہے کہ وہ کبھی بھی اس پر شک نہیں کرتا، تو اس پر اسے بہت ہی غصہ آتا ہے اور کہتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور ایک دن دیکھنا شفق، میں تمہیں خود نکالوں گی زرون کی زندگی سے۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ یہ یہیں پر قصہ ختم ہو جائے گا؟ یہ یہاں پر قصہ نہیں ختم ہوگا۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ وہ فوراً کال کرتی ہے یاسر کو، اور یاسر کو کہتی ہے کہ تم نے ابھی تک ایسا کچھ کیوں نہیں کیا؟ ان دونوں کے درمیان تو پھر صلح ہو گئی، وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور وہ کبھی بھی ایک دوسرے کا اعتبار نہیں کھو سکتے، میں تمہیں جو کہہ رہی ہوں وہ تم کرو۔ اس پر آگے سے وہ کہتا ہے کہ تم پریشان مت ہو، آپ دیکھیے گا اب میں ایسا تیر نشانے پہ لگے گا کہ آپ خود دیکھیے گا کہ ان دونوں کی جدائی ہونی ہے۔ اس پر ماہم کہتی ہے کہ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ بس ان دونوں کے آپس میں تعلقات ٹوٹے، کیونکہ میں زرون سے بہت محبت کرتی ہوں، جس طرح زرون میرے سے دور کیا ہے اسی طرح شفق سے بھی وہ دور ہو، اس لیے میں ان دونوں کو اکٹھا نہیں دیکھ سکتی، اس لیے میں تمہیں کہہ رہی ہوں جو کام کرنا ہے جلدی کرو۔ وہ کہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ دیکھیں آگے میں کیا کرتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔